welcome. Good afternoon. ہمارے پاس سکھ کمیونٹی ہے ست سری اکال، ہمارے پاس ہندو کمیونٹی ہے تو نمستے، اور ہمارے پاس کلاش سے آئے ہیں اور شاید ایشپتا اس کو کہتے ہیں، گریٹنگ آپ کے لیے بھی گریٹنگ ہے. جو آج میں کہنا چاہوں گا وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے دماغ کھولنے ہیں. آپ لوگ تو ہیں، آپ کے لیے تو بہت پیار ہے ہمارا، لیکن پیار ہماری طرف سے آپ کو آنا ہے. اور کافی چیزیں جو میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پیار محبت کیسے بڑھانا ہے. آپ تو بہت پیار محبت دے رہے ہیں. تو میں شروع کرتا ہوں پہلے، اور اس سے پہلے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ بات ہوتی ہے ایلیویشن کی. بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ججز آئیں فرام مائنورٹیز ان پاکستان، اور ضرور آئیں. اور میں سمجھتا ہوں ینگ لائرز جو ہیں فرام ویریس مائنورٹیز، اگر وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوں تو ہم ان کو کنسیڈر کریں. بہت سی سامیہ ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، بہت سی سامیہ ہیں اور ہائی کورٹس میں، تو وی وڈ سرٹنلی آف کورس لک ایٹ دیم. پلیز ضرور اس چیز کو سامنے لائیے. اور ایک چیز اور بھی شروع میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو مائنورٹی کا لفظ ہے مجھے زیادہ پسند نہیں ہے. مائنورٹی صرف نمبر ہے آپ کا حق اتنا ہی ہے جتنا میرا حق ہے پاکستان میں. پلیز یہ یاد رکھیں، آئین میں آپ اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ اتنے ہی سٹیزن ہیں پاکستان کے، اتنے ہی فنڈامنٹل رائٹس آپ کے ہیں جتنے میرے ہیں. کوئی فرق نہیں، بلکہ آپ کے زیادہ ہیں، اس لیے آپ پیارے ہیں. کیونکہ آئین میں آپ نے پڑھا ہے، میرے دوستوں نے کچھ آرٹیکلز پڑھے، وہ پروٹیکشن، ایکسٹرا پروٹیکشن ہے آپ کے لیے آئین میں فنڈامنٹل رائٹ سے ہٹ کے. اس لیے آپ بہت پیارے ہیں ہمارے لیے. مجھے موقع ملا اس تقریر کرنے کے لیے کہ کچھ تھوڑا سا بائبل کو دیکھا جائے. تو ہولی بائبل سے میں نے دیکھا کہ کتنا پیار مجھے ادھر سے بھی مل رہا ہے، اور میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کچھ ورسز فرام دی ہولی بائبل جس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے پیار کی باتیں کرتے ہیں، اتنی انٹرمنگلنگ آپس میں اور کو ایگزسٹنس کی باتیں کرتے ہیں آپس میں. میتھیو 7:12 Jesus says, so in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، so in everything do to others what you would have them do to you. I think this is a very important principle that comes out from the Holy Bible itself. This is commonly referred to as the golden rule. This verse encourages treating others regardless of their beliefs with the kindness and respect one would wish to receive. پھر میں کوٹ کرتا ہوں جی رومن، مجھے انگریزی میں پڑھنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اس کے ترجمہ نہیں کر سکتا اس سے پہلے کہ کہیں اور ہی کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، اس لیے میں اس کو اس طرح رکھنا چاہ رہا ہوں. رومنز 12:18 If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. اور اس کا مطلب ہے exhortation to Christians to strive for peace and harmony in all relationships, including those with people of other faiths. اتنی خوبصورت بات ہے. پھر آگے پھر سے کوٹ کرتا ہوں Acts 17:26-27 From one man he made all the nations that they should inhabit. So I'll just go ahead because I don't think I have the rest of the quote available here. John 4:7-12 Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. I think this is beautiful. This is absolutely beautiful. This passage emphasizes that love is an essential attribute of God and His followers, suggesting that true love naturally includes a respect and kindness towards others regardless of their beliefs. So these verses, میں سمجھتا ہوں اس لیے میں کوٹ کر رہا تھا کہ these verses are stories that can serve as foundation کہ ہمارا آپس میں ایک بھائی چارہ کیسے ہونا چاہیے. یہ فاؤنڈیشنل پرنسپلس ہیں اس محبت کے، اس بھائی چارے کے، اور یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کو ایگزسٹنس کیسے ہونی چاہیے.
واحد فلیگ ہے دنیا کا، جس طرح جسٹس محمد انور صاحب نے کہا، واحد فلیگ ہے دنیا کا جس میں آپ لوگ ریفلیکٹڈ ہیں مائنورٹیز. وہ جو وائٹ پٹی آپ دیکھ رہے ہیں جھنڈے میں، وہ آپ ہی کا، تو آپ ہی کو ذکر کر رہا ہے، آپ ہی کے بارے میں سارا کچھ ہے. سو نیشنل فلیگ میں آپ ریکگنائزڈ ہیں ہمارے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اور میں اس کو آگے چلاتا ہوں، میں کہتا ہوں ستارہ اور چاند بھی سفید ہی ہے نا، سب آپ لوگ ہی ہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں امپلیمنٹیشن مائنورٹیز رائٹس فورم کا کہ آپ نے یہ آرگنائز کیا اور مجھے مدعو کیا اس کانفرنس کے لیے. میں سیمیول پیارا صاحب کا تو نام میں بھول نہیں سکتا، انہوں نے بلایا مجھے. ڈاکٹر بشپ آزاد مارشل صاحب ہیں یہاں جو پریزیڈنٹ ہے چرچ آف پاکستان کا، ان کا شکریہ. مجھے بہت فخر ہے اس بات کا کہ آج، اور میں بہت ہمبل بھی ہوں اس بات پہ کہ ہمارے فارمر چیف جسٹس صدق جیلانی، جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا، وہ یہاں ہیں. تھینک یو سر فار گریسنگ دی اوکیزن. اور ہمارے جسٹس سید محمد انور صاحب جو بہت زبردست قسم کی ججمنٹس دے رہے ہیں، بہت کچھ انہوں نے پروگریسو کیا ہے. سٹنگ ایٹ دی بیٹر شریعت کورٹ. Thank you for being here and sharing the panel with me. I also want to thank my friend and class fellow, سید بھی ہو گئے تو خیر ایک ایسی بات نہیں، جسٹس باقر رضوی صاحب جو میرے کلاس فیلو بھی ہیں. He is here on the panel with me. He's been doing good work. اور ہمارے ساتھ اعظم طاہر صاحب، ہمارے ایک رشتہ ایسا ہے فیڈریشن کے ساتھ کہ ہائیز اینڈ لوز چلتے رہتے ہیں، لیکن ان کا بھی یہاں ہونا بڑی خوشی کی بات ہے. ہمارے بار کے صدر یہاں بیٹھے بھٹی صاحب، ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے ہر چیز کا، بار کا، بینچ کا. تو ان کا ہونا بھی یہاں بہت خوشی کا موقع ہے کہ آپ سب لوگ یہاں ہیں. میں شروع میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی پاپولیشن 90 جو ہے اس میں 96% تقریباً مسلمس ہیں.